السلام علیکم ویورز، میں آپ کی ٹیچر تسنیم زہرا۔ اس سے پہلے میں آپ کے لیے کچھ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ لیکچرز لے کر آئی تھی، اور الحمدللہ اور آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ کہ اس کے لیے آپ لوگوں نے مجھے بہت پذیرائی بخشی۔ اور لیکن آج میں نے یہ سوچا کہ میں آپ کے ساتھ کچھ ڈفرینٹ قسم کے ویوز شیئر کروں جو آپ کے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ نہیں ہیں۔ کچھ ایک تو سوال تھے جو مجھے پریشان کر رہے تھے۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ جو آج کا دور چل رہا ہے یہ بہت زیادہ انارکی کا دور ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ ایک نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر شخص اپنی بھاگ دوڑ میں مصروف ہے، ہر دل پریشان ہے، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے۔ اور جب ان سب چیزوں سے ہٹ کر دیکھیں تو پھر کچھ قدرتی آفات، کچھ حالات، کچھ پولیٹیکل ایشوز، کچھ ہمارے اکنامک ایشوز، سب نے مل کر ہماری زندگی کو ایک ایسی مشکل میں ڈال رکھا ہے جس سے نکلنے کا ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ میں انہی سوچوں میں تھی۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی کل یوٹیوب پر، بلکہ ابھی تو ویڈیوز بہت ساری چل رہی ہیں اس طرح سے آج کے حالات کے حوالے سے، ابھی جو سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں ان کے حوالے سے، تو میں وہی دیکھ رہی تھی، اور اس میں کہیں کچھ یہ کہا جا رہا تھا کہ ہم اپنے خدا کو ناراض کر بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گیا ہے، ہمارے اعمال کی وجہ سے ہمیں یہ سزا مل رہی ہے۔ تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ کیا واقعی ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گیا، اور اگر ہو گیا ہے تو پھر ہم اسے کیسے منائیں کہ ہماری یہ ساری پریشانیاں، چاہے وہ ہماری پرسنل ہیں یا حالات کی وجہ سے ہیں یا پولیٹیکل ہیں یا عالمی سطح پر ہیں یا ملکی سطح پر ہیں، وٹ ایور جو بھی ہیں، آخر ہم ان کو کیسے حل کریں؟ ایسا کیا کریں کہ خدا مان جائے؟ ایسا کیا کریں کہ ہمارے یہ مسائل حل ہو جائیں؟ تو سوچتے سوچتے مجھے ایک بات جو ہمارے استاد اشفاق احمد صاحب ہیں ان کی یاد آئی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ان کی دادی، اشفاق احمد صاحب کہتے تھے کہ میری دادی کے پاس ایک مرغا تھا، پالتو مرغا، جو کہ ان کا بہت لاڈلا اور چہیتا مرغا تھا۔ تو وہ دانہ اسے یوں چھڑک کر اسپرنکل کر کے نہیں دیتی تھی کھانے کے لیے، بلکہ مٹھ بنا کے، اس طرح اپنے ہاتھ کا مٹھ بنا کے اس کے اندر وہ دانہ رکھتی تھی، اور مرغا اس کے اندر سے وہ چگتا تھا، اور بڑے آرام سے وہ سارا دانہ ان کی مٹھی میں سے کھا جاتا تھا۔ لیکن پھر ایک دن کیا ہوا کہ مرغے نے جلد بازی میں زور سے چونچ ماری، تو جو اس کی ٹھونگ تھی نا وہ دادی جان کے ہاتھ پر لگی، اور ان کے ہاتھ سے ایک دم سے ان کی مٹھی کھل گئی، اور وہ دانہ جو تھا وہ سارا بکھر گیا۔ اب جب دانہ بکھرا تو مرغے کو اس کو چن چن کر کھانا پڑا۔ وہ دانہ چن رہا تھا، دوسرے اور پرندے اور جانور وہ بھی آ گئے دانہ کھانے کے لیے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مرغا مشکل میں پڑ گیا۔ تو اس سے مجھے میرے ذہن میں آئیڈیا آیا، ایک خیال آیا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس واقعے کا، یا جو بھی ابھی میں نے آپ کو بتایا، اس کا ہمارے آج کے حالات کے تناظر سے کیا ریلیشن شپ ہے؟ میں نے غور کیا تو میری سمجھ میں یہ آیا کہ یہ جو مٹھ ہے نا، جو دادی جان کا، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا وہ دائرہ ہے جس کے اندر ہمیں رہنے کو کہا گیا ہے، جس کے اندر ہمیں رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب تک ہم اس دائرے کے اندر ہیں، جب تک ہم اس دائرے کے اندر سے اپنی روزی کما رہے ہیں، جب تک اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اپنے سارے اعمال، اپنے سارے افعال، اپنے سارے اقوال، اپنے سارے معاملات، سب کچھ ہم اس سرکمفرانس کے اندر رہتے ہوئے کر رہے ہیں، اس وقت تک ہماری زندگی میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ مشکلات تب آئیں گی جب یہ دائرہ کھل جائے، یہ دانہ بکھر جائے، اور پھر کیا ہوگا کہ پھر ہمیں اپنی روزی کے لیے خود کوشش کرنی پڑے گی، ہمیں اپنے مسائل کے حل کرنے کے لیے خود کوشش کرنی پڑے گی۔ دیکھو، روزی کمانے کے لیے کوشش تو ہم ہی کو کرنی ہوتی ہے۔ اب گھر سے نکلیں گے، محنت کریں گے تو ہمیں روزی ملے گی، لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ محنت کرنا، دو اور دو چار کرنا ہمارا کام نہیں ہے، وہ کام اللہ تعالیٰ کا ہے، صلہ دینا اس کا کام ہے۔ ہم محنت کرتے ہیں اور صلہ اس کی منشا پر چھوڑتے ہیں، اور وہ ہمیں صلہ دیتا ہے بشرطے کہ ہم توکل کریں، بشرطے کہ ہم بھروسہ کریں اور اس دائرے سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کریں۔ ہماری زندگیوں میں بھی جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی پرابلمس ہیں، سب کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے وہ دائرہ کراس کر لیا، ہم اپنے راستے خود تلاش کرنے لگے، ہم اپنے راستے تلاش کرنے کے لیے رہنمائی دوسروں سے حاصل کرنے لگے۔ ہم کتاب اللہ سے رہنمائی حاصل نہیں کر رہے، ہم اللہ کے احکامات کی طرف نہیں دیکھ رہے، ہم اس پر توکل نہیں کر رہے، بلکہ ہم توکل کر رہے ہیں، بھروسہ کر رہے ہیں پہلے اپنی محنت پر، پھر اس کے بعد ان راستوں پر جن راستوں پر چلتے ہوئے ہم دن دگنی رات چوگنی ترقی کر سکیں، جبکہ ترقی دینا یا نہ دینا یہ اس کا کام ہے۔ ضروری نہیں ہے اگر ہم محنت کریں وہ ہماری محنت کو رائیگاں کر دے تو ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے۔ تو ہمارا کام کیا ہے؟ ہر سلسلے میں، ہر حال میں ہم اس کے احکامات کی پابندی کریں، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں۔ جس طرح ہوتا ہے نا کہ ایک مجرم یا ایک گنہگار اپنے ہاتھ پاؤں باندھ کر خود کو قانون کے آگے سرنڈر کر دیتا ہے کہ میں نے اپنے ہتھیار ڈال دیا، اب آپ کی مرضی کہ آپ ہمارے ساتھ جو کریں۔
اب موجودہ حالات میں ہمارے لیے فلاح کا طریقہ صرف یہ ہے کہ ہم سرنڈر کر دیں اس معبود کے آگے، اس مالک کے آگے، اور یہ مان لیں کہ جو اس نے کہا ہے وہ ہم کر رہے ہیں، ہم اس کے کہے ہوئے کو پورا کر رہے ہیں، آگے ہماری حفاظت کرنا، ہمارے مسائل کو حل کرنا، ہماری مشکلوں کو آسان کرنا صرف اس کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر ہم اس طرح کریں گے تو یقیناً ہمیں سارے مسائل سے نہ صرف یہ کہ نجات مل جائے گی، ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، بلکہ ہم بے فکر ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارے مسائل کو حل کرنے کی ذمہ داری پھر صرف اس کے اوپر ہوگی۔ اس طرح سے ہم ایک آپ لوگوں نے کبھی اندھا اونٹ دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہوگا، لیکن جس طرح انسانوں میں، جانوروں میں ہوتے ہیں ہینڈی کیپ معذور جانور بھی ہوتے ہیں، اگر کوئی اونٹ ایسا ہے جس کی بینائی زائل ہو چکی ہے، جو دیکھ نہیں سکتا، تو اس کا مالک کیا کرتا ہے، اسے جب اس کی مہار تھام کر وہ چلتا ہے نا، اسے ایک ٹھوکر سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، اسے بہت احتیاط سے لے کر چلتا ہے کہ اسے کہیں ٹھوکر نہ لگے، کہیں اسے چوٹ نہ لگے، کہیں وہ گر نہ پڑے۔ تو بالکل اسی طرح سے اگر ہم اندھے اونٹ بن جائیں، اگر ہم اندھے ناکے بن جائیں، تو پھر ہمارے لیے زندگی اور زیادہ آسان ہو جائے گی کہ ہم اپنی مہار اس کے ہاتھ پہ تھما دیں، ہم اس کے کہنے پر چلیں، وہ ہمیں اپنی مرضی سے چلائے، خود بخود ہماری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ایک اور اسی طرح کے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔